السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، پارائے صحف غنچائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حضرات مکرم، اس سے پہلے کی مجلسوں میں صحابہ کرام کا ذکر خیر، ذکر جمیل ہوا۔ انشاءاللہ آج کی اس محفل میں اہل بیت اطہار کے ذکر سے ہم اپنے قلوب کو اور اپنے اذان کو روشن اور تابناک بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اہل بیت پاک کی محبتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے قرآن اور دوسری چیز ہے اہل بیت۔ تو جو بندہ اہل بیت پاک کا دامن تھام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت کی روشنیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس دور کے اعتبار سے میں ایک بات یہ بھی ساتھ میں ضرور کہوں گا، اہل بیت پاک کی محبت اسی کے لیے مفید ہے جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہو۔ اگر کسی کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہو اور وہ اہل بیت سے پیار کرے تو اس کی محبت اہل بیت بالکل مفید نہیں ہے۔ جیسا کہ اس دور میں رافضی شیعہ معاذ اللہ جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے عقائد سراسر اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے۔ اسی لیے کچھ روایتوں میں محبت اہل بیت کے ساتھ اہل سنت کے عقیدے کی بھی قید موجود ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، جس کسی شخص کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے لیے میری اہل بیت کا پیار داخل ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایمان بھی اسی کے دل کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو اہل بیت کا پیار الحمدللہ ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح سنی اہل بیت کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ جیسے مچھلی کے لیے ضروری ہے پانی، ایسے ہی سنی صحیح العقیدہ کے لیے اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔
اور ہم تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کہا تھا نا، الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ، اے اللہ اولاد فاطمہ کے صدقے میں کیا کر، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنن خاتمہ، ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر. یہ بنی فاطمہ کون ہے؟ یہ بنی فاطمہ وہی تو ہیں جنہیں امام حسین کہا جاتا ہے، امام حسن کہا جاتا ہے، امام زین العابدین کہا جاتا ہے، امام باقر کہا جاتا ہے، امام جعفر صادق کہا جاتا ہے، امام موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے. یہ تسلسل ہے. اور بنی فاطمہ کون ہے؟ سرکار غوث پاک ہے. بنی فاطمہ کون ہے؟ سرکار خواجہ غریب نواز ہے. بنی فاطمہ کون ہے؟ خواجہ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. یہ سب کے سب بنی فاطمہ ہیں. الحمدللہ ہم ان سب اولاد فاطمہ کے دامن کو تھامنے والے اہل سنت و جماعت ہے. اور حضرات مکرم، اہل بیت کا پیار کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے کہا تھا، خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ میری اہل بیت یہ کشتی نوح کی طرح ہے. اور آپ لوگوں کو خوب اچھے طریقے سے پتا ہے طوفان نوح میں بچا وہی تھا جو طوفان نوح کے اندر، کشتی نوح کے اندر سوار ہو گیا تھا. میرے آقا نے بتایا جو میرے اہل بیت کا دامن تھامے گا وہی پار لگے گا، اور جو دامن نہیں تھامے گا وہ غرق ہو جائے گا، وہ ڈوب کر کے رہ جائے گا. الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت پاک کا دامن ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، رب نے اس آیت کریمہ میں آپ پر صلاۃ بھی پڑھنے کا حکم دیا اور سلام بھی پڑھنے کا حکم دیا. سلام پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن صلاۃ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ہم آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر صلاۃ اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. یعنی میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ جب صلاۃ پڑھنا ہو تو میرا بھی نام لو، میری اہل بیت کا بھی نام لو. اسی لیے تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اے اہل بیت تمہاری محبت تو ہمارے اوپر فرض قرار دی گئی ہے، اور جب تک ہم اپنی نماز کے اندر تم پر درود نہ پڑھے اس وقت تک ہماری نماز مکمل ہوتی ہی نہیں ہے. یہ اہل بیت پاک کی محبت کا یہ عالم ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دو میں تم سے تبلیغ کے کام پر کوئی اجرت، کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے پیار کرو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اہل بیت سے پیار کرو، تو یہ اہل بیت ہے کون؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل بیت کا مطلب امام حسن، حسین، علی اور فاطمہ ہے. یعنی گویا کہ اس آیت کریمہ میں رب نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان مقدس اہل بیت سے پیار کرنے کا حکم دیا. یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، اہل بیت کے بارے میں ایک روایت یہ ہے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا جاتا ہے، دوسری روایتوں میں کچھ اور بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر میں اہل بیت کا وہ معنی بیان کر رہا ہوں جو پنجتن پاک کے معنی کے اندر آتا ہے. اب اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں، میرے آقا نے کیا فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں جو اسلام کی دعوت دی، تمہیں دولت ایمان کی طرف بلایا، تمہیں جنت میں جانے کا راستہ دکھایا، تمہیں جہنم سے نکالنے کا میں نے سامان پیدا کیا، یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے، اتنے بڑے کام کے اوپر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں. میرا آقا علیہ السلام کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے. اللہ کے رسول تو خود داتا ہے، بلکہ بھکاریوں کو عطا فرماتے. ہم تو خود در مصطفیٰ کے بھکاری ہیں. میرے آقا کے در پہ ہم جاتے ہیں تو ہماری جھولیاں بھر جایا کرتی ہے، لیکن میرے آقا نے کہا کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو
تو میری اہل بیت سے پیار کرو. اسی لیے کہا گیا المودۃ فی القربہ، اہل بیت سے پیار کرنا یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے. اور یہ اہل بیت کون ہے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نجران کے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد آیا اور آ کر کے انہوں نے میرے آقا علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو وہ عیسائی غصہ ہو گئے، جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو؟ یعنی گویا کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہذا وہ خدا کے بندے نہیں ہیں بلکہ معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سنو، اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے سے کوئی خدا کا بندہ نہیں رہ جاتا تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے، بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے. اب وہ چپ ہو کر کے رہ گئے، ان کو کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا. اور جب بات بڑھ گئی تو آخر کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب نے وہ آیت کریمہ اتاری، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یعنی اے محبوب ان سے کہہ دو کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو تمہاری بیویوں کو، اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، سب آ جاؤ، آپس میں مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں کچھ مہلت دو، ہم سوچ کر کے بتائیں گے. وہ چلے گئے اپنے سب سے بڑے پادری کے پاس، جا کر کے انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا. اس پادری نے جب غور کیا تو کہا تم جانتے ہو، تمہیں پتہ چل گیا ہے یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لہذا ان سے مباہلہ مت کرو نہیں تو بہت نقصان اٹھاؤ گے. تو پھر کہا کہ ہم کیا کریں؟ کہا چلو چل کر کے ان سے بات کرتے ہیں. وہ سب کے سب اللہ کے رسول علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہونے لگے، میرے آقا علیہ السلام نے امام حسین کو گود میں لیا، حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے حضرت مولا علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. جب آگے بڑھے میرے آقا نے فرمایا میں دعا کروں گا اور تم لوگ آمین کہنا. جب آگے بڑھے ان کے سب سے بڑے پادری نے جب ان حضرات کے نورانی چہروں کو دیکھا تو اپنے عیسائیوں سے کہنے لگا کہ اے عیسائیوں، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے دعا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کے صدقے میں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے پہاڑوں کو بھی ہٹا دے گا، لہذا تم لوگ ان سے مباہلہ مت کرو. اور اس کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں آئے کہ ہم صلح کرنا چاہتے، جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے صلح کر لی. میرے آقا نے فرمایا عذاب بالکل قریب آ چکا تھا. دعا کرنے والا اللہ کا نبی ہو اور آمین کہنے والے اہل بیت ہوں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کرتے تو عذاب قریب آ چکا تھا، جنگل میں آگ لگ جاتی، نجران پورا کا پورا تباہ ہو کر کے رہ جاتا. اور میرے آقا نے فرمایا اور پھر عیسائیت جو ہے وہ ختم ہو کر کے رہ جاتی. تو یہ اہل بیت پاک وہ ہیں کہ جو میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت ان کو بلایا تھا جب اپنے اہل خانہ کو بلانے کا حکم دیا گیا تھا. اہل بیت کا مقام اور اہل بیت کا رتبہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنی ماں سے کہے کہ امی جان میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آپ کی ابتدا میں مغرب کی نماز پڑھوں گا اور نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں گا اور آپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں گا. والدہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. اب حضرت حذیفہ مسجد نبوی میں آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، لیکن مغرب کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام عبادت میں مصروف رہے. عشاء کی نماز پڑھائی. عشاء کی نماز جب پڑھا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے حجرے کی طرف جانے لگے، حضرت حذیفہ بھی پیچھے پیچھے سے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں آنے لگے. میرے آقا علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، بولے کون؟ حذیفہ. کیا کام ہے؟ اللہ تیری بھی مغفرت کرے اور تیری ماں کی بھی مغفرت کرے. اب بڑے حیرت میں ڈوب گئے حضرت حذیفہ. بولے دو کام کے لیے آیا تھا، نماز پڑھوں گا
اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا اور ساتھ میں اپنی ماں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ میرے آقا کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی اور بغیر کئی میرے آقا نے کہہ دیا حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت کرے اور تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ اللہ کا نبی تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب خبر ہے کون دل میں کیا ارادے لے کر کے آتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دل کی حاجت بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہاں پہ تو یہ عالم ہوتا ہے کہ لب واہ ہے، یعنی لب بند ہے، لب واہ ہے آنکھیں بند ہے، لب واہ لب کھلے آنکھیں بند ہے، اور پھر وہاں پر جب بھیک ملتی ہے نا تو اسی طرح آنکھیں بند رہتے ہیں اور بندے کی جھولی جو ہے بارگاہ کے اندر بھر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام دل کی بات جانتے ہیں۔ ایک عقیدے کی بات بتاؤں، میرا آقا علیہ السلام انسانوں کے دل کی بات بھی جانتے ہیں، پتھر کے دل کی بات بھی جانتے ہیں۔ تبھی تو میرا آقا نے فرمایا احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں۔ اگر پتھر میرے آقا سے پیار کرے تو اللہ کے رسول کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ پتھر ہم سے پیار کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی سنی پیار کرے گا تو کیا میرے آقا کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ میرا عاشق مجھ سے پیار کر رہا ہے؟ اور جب اللہ کے رسول کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کر رہا ہے تو پھر میرے آقا علیہ السلام کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ ہاتھ پکڑ کر کے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اب حضرت حذیفہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہو، دعا دے دی کہ اللہ تیری بھی مغفرت کرے اور تیری ماں کی بھی مغفرت کرے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی بھی میرے پاس نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ آیا تھا، اور اس فرشتے نے آ کر کے مجھے بتایا ہے کہ فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ تو یہ اہل بیت پاک کا رتبہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے فرشتہ آ کر کے یہ بشارت دیتا ہے کہ اللہ نے خاتون جنت کو تمام جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے اور حسنین کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ شان ہے اہل بیت پاک کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونی چادر کے اندر تشریف فرما ہے، حضرت امام حسین آئے، میرے آقا علیہ السلام نے امام حسین کو چادر کے اندر لے لیا، پھر امام حسن آئے ان کو بھی چادر میں لے لیا، پھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ آئے ان دونوں کو بھی چادر میں لے لیا۔ جب چاروں کو چادر میں معلوم ہے چادر میں یہ کون ہے؟ یہی تو پنجتن پاک ہے جن کے نام کا ہم نعرہ لگاتے نا کہ پنجتن پاک ہمارے، یہ وہی پنجتن پاک ہیں جو میرے آقا کی چادر میں آ گئے۔ اب اللہ کے رسول نے وہ آیت کریمہ پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور کہا کہ جو ان سے پیار کرے گا میں بھی اس سے پیار کروں گا، اور جو ان سے جنگ کرے گا میں ان سے جنگ کروں گا، جو ان سے صلح کرے گا ان سے میں بھی صلح کروں گا۔ میرے آقا نے بتا دیا جن کے دل میں میری اہل بیت پاک کا پیار ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا، اور جو اہل بیت پاک سے پیار نہیں رکھے گا اس کا بیڑا غرق ہوگا یہاں پر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا۔ حضرات مکرم آج ہم ان اہل بیت پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کی یہ شان ہے، جن کے یہ مراتب ہیں اور جن کے یہ رتبے ہیں۔ اب اہل بیت پاک کے اندر کون کون آتے ہیں؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت مولا علی اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے ایک کا ذکر کل ہو چکا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے بعد میں اہل بیت پاک میں سے ہیں حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب سیدہ خاتون جنت کا نام آتے ہی ویسے ہی سنی خوش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بیٹی کس کی ہے؟ یہ بیٹی کس کی ہے؟ یہ ان کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں سب سے افضل ہے، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے، ان کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ۔ اور کتنے نام ہیں، کتنے القابات ہیں۔ آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے، فاطمہ آپ کا نام ہے، آپ کو بطول بھی کہا جاتا ہے، آپ کو سیدہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو سیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ القابات میں شمار ہے، میں نے تو ابھی 4-5 ہی بتائے ہیں۔ آپ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ ڈکشنری میں جا کر کے فاطمہ کا معنی دیکھ لیں، میرے آقا نے خود ہی بتا دیا۔ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اور اس کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔
تو جو فاطمہ سے پیار کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا. اور ان کو بطول کہتے ہیں. بطول کیوں کہتے ہیں؟ بطول اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خدا کی محبت میں سب سے کٹ کر کے اللہ کی محبت کے اندر بالکل غرق ہو چکی تھی، اس لیے ان کو بطول کہا جاتا ہے. اور ان کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ زہرا کا معنی تھا کلی، اور کلی خوبصورت ہوتی ہے. اور حضرت خاتون جنت اتنی خوبصورت تھی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے پوچھا تھا بتاؤ فاطمہ کیسی ہے، تو میری ماں نے بتایا تھا ایسا لگتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے. ارے وہ میرا آقا علیہ السلام نور ہے، اور ان کے نور کا جو ٹکڑا ہوگا وہ تو چاند کے ٹکڑے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. اعلیٰ سرکار نے کہا تھا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. تو چاند تو خود ان کے در کا گدا ہے. تو حضرت خاتون جنت کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے شکل میں، چال ڈال میں، بات چیت میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ ملتی جلتی تھی. اور آپ کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ سیدہ. سیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس لیے فاطمہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیدہ. اور ان کو طیبہ بھی کہا جاتا ہے، طاہرہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کو جو ہر مہینہ جو حیض کا خون آتا ہے، حضرت فاطمہ کو حیض کا خون نہیں آتا تھا. میرے آقا نے فرمایا تھا میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے، میری بیٹی کو حیض نہیں آتا ہے. اور جب عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو خون آتا ہے. حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں جب امام حسن پیدا ہوئے، حضرت اسما کہتی ہے میں حیران رہ گئی کہ مجھے خون ہی نہیں نظر آیا. یعنی تھوڑی دیر خون آتا تھا اور نماز کا وقت ہونے سے پہلے پہلے آپ پاک ہو جاتی تھی، غسل کر لیتی تھی، اور آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہو پاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ طاہرہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طریقے سے آپ کو پاک و صاف بنایا ہے. تو آپ سیدہ بھی ہیں، زہرا بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، بطول بھی ہیں، اور فاطمہ بھی ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جب میرے شکم میں تھی تو مجھے بڑی خوشبو آیا کرتی تھی. جب زہرا کا معنی ہی کلی ہے، اور کلی سے تو خوشبو آئے گی نا، اور وہ بھی جنت کی کلی ہے. تو حضرت خدیجہ کو تو جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی. فرماتی ہے میری بیٹی فاطمہ جب میرے شکم میں تھی تو مجھے خوشبو آیا کرتی تھی. اور جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پیدا ہونے کا وقت آیا، حضرت خدیجہ فرماتی ہے اس وقت میں اکیلی تھی، میں تنہا تھی. میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کچھ لمبے قد کی عورتیں ظاہر ہوئیں، اور اس کے بعد میں جب میری بیٹی فاطمہ کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئی میری بیٹی فاطمہ، تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پورے گھر کے اندر اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کوئی نور کا ٹکڑا آیا تو اجالا تو ہوگا ہی. اب اجالا ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت فاطمہ کو گود میں لے کر کے بوسہ لیا. میں ایک بات یہاں پہ بتاؤں، بچیوں سے پیار آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سب کرتے ہیں، لیکن بچیوں کا یہ پیار آج ہے، کل یہ پیار نہیں تھا. جب حضرت فاطمہ پیدا ہوئی تھی نا مکے میں، وہ مکے کا وہ ماحول تھا، اگر بچی پیدا ہو جاتی نا تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ذلہ وجہ مسودہ، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. اور کتنے تو ایسے تھے پیدا ہوتے ہی بچی کو لے جا کر کے دفن کر دیتے، اور کتنے ایسے ہوتے تھے بچی جب تھوڑی بڑی ہوتی تھی لے جا کے دفن کر دیتے. یہ بچوں کا ساتھ میں وہ سلوک کیا جاتا تھا. اس وقت میں حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب ولادت ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کیا کہتی ہے؟ بولے فاطمہ کو پالنے میں جتنا مزہ مجھے آیا اتنا مزہ تو مجھے کبھی بھی کسی کو پالنے میں نہیں آیا. اور اللہ کے رسول نے اس دور کے اندر حضرت فاطمہ سے کتنا پیار کیا، کتنا پیار کیا. اب حضرت فاطمہ کا بچپن، یہ حضرت فاطمہ جب پیدا ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اعلان نبوت ایک روایت کے مطابق 5 سال کے بعد ہوا تھا، اور پھر اعلان نبوت کے بعد بھی حضرت فاطمہ بچپن کے عالم میں تھی. اب حضرت خاتون جنت کا بچپن کیسا تھا؟ اگر 2 جملوں میں کہوں تو یہ سمجھ لیں حضرت فاطمہ کا بچپن بڑا نورانی بچپن تھا. کیونکہ آپ کا گھر وہ تھا جس میں جبریل امین آتے تھے، آپ کا گھر وہ تھا جہاں پہ قرآن نازل ہوتا تھا،
آپ کا مکان وہ تھا جہاں سرور انبیاء موجود تھے، دن بھر نورانی باتیں ہوتی تھی، نورانی چہرے دیکھا کرتی تھی. اتنا پیارا بچپن، اتنا ستھرا بچپن اور اتنا تابناک بچپن تو کسی اور کو نصیب بھی نہ ہوا ہوگا. ہم جیسوں کو تو اللہ نے ایسا بچپن حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا تھا. اور حضرت خاتون جنت کا بچپن اسی انداز کے اندر گزر رہا تھا. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان حق کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اس کے بعد میں حالات بدل گئے. حضرت فاطمہ کی آنکھوں نے پھر وہ منظر دیکھا جو بچیوں نے بہت کم دیکھا ہوگا. میرے آقا علیہ السلام پہ ظلم ہوتا تھا، حضرت فاطمہ نے اس کو بھی دیکھا. میرے آقا علیہ السلام نے جب حرم شریف کے اندر سجدہ کیا، ظالموں نے جا کر کے ایک اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے سجدے کی حالت میں میرے آقا علیہ السلام کی پشت انور پہ رکھ دی. ایک صحابی گئے، حضرت فاطمہ کو جا کر کے بتایا. حضرت خاتون جنت تشریف لائی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس بچہ دانی کو ہٹایا. میرے آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، ایک ایک کا نام لے لے کر کے اے اللہ اس کو عذاب میں گرفتار فرما، اس کو عذاب میں گرفتار فرما. راوی کا بیان ہے اس دن حرم میں میرے آقا علیہ السلام نے جن جن کا نام لے کر کے جن کے لیے دعائیں ضرر کی تھی، میری نگاہوں نے دیکھا بدر کے میدان میں وہ سارے کے سارے بدر کے کنویں کے اندر بڑی ذلت کے ساتھ میں ڈال دیے گئے تھے. کیونکہ دعا کس کی دعا تھی؟ ان کی دعا تھی کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. میرے آقا کی دعا رب کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں ہوتی تھی. حضرت خاتون جنت نے کیا کیا دیکھا. ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راہ سے گزر رہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں تو آپ کے سر پر کسی نے جو ہے وہ کچھ کچرا ڈال دیا. جب آپ گھر میں تشریف لائے، حضرت فاطمہ آگے بڑھی اور پانی سر پہ ڈال کر کے حضرت آقا کریم علیہ السلام کے سر پاک کو دھلانے لگی. آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تم رو مت، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ تمہارے باپ کا نگہبان ہے. حضرت خاتون جنت نے کیا کیا دیکھا. جب مکہ میں ظلم زیادہ ہو گیا تو حضرت فاطمہ کی ایک بہن تھی حضرت رقیہ. اب بتاؤ بہن کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ بہن کو بہن سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے. اب اگر بہن کو ستایا جائے، بہن پر اگر ظلم ہو اور بہن اتنی مجبور ہو جائے کہ مکہ چھوڑنا پڑے تو بتاؤ بہن کے دل پہ کیا گزرے گی. روایت میں آتا ہے جب ظلم بڑھ گیا تو یہ حضرت رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، یہ حضرت عثمان کے ساتھ میں مکہ چھوڑ کر حبشہ جا رہی ہے. اس دن حضرت فاطمہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں شعب ابی طالب کے اندر بند کر دیا. 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کر دیا. مسلمانوں کو دانا پانی نہ دیا جائے، کھانا نہ دیا جائے، رشتہ نہ کیا جائے، بول چال نہ رکھی جائے. اس گھاٹی کے اندر 3 سال تک جب مسلمان بند رہے تو ساتھ میں حضرت خاتون جنت بھی وہاں پر رہی. یہ ظلم بھی دیکھا. اور ایک بار تو ظلم اتنا ہوا، ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے منہ پر تماچا مار دیا. حضرت فاطمہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر کے کہا، یا رسول اللہ آج ابو جہل نے مجھے تماچا مارا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو سفیان سے جا کر کے کہو. حضرت فاطمہ نے جا کر کے ابو سفیان کو بتایا کہ ابو جہل نے مجھے تماچا مارا ہے. ابو سفیان نے جب اس بات کو سنا، ابھی وہ ایمان تو نہیں لائے تھے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے ابو جہل کے پاس گئے اور کہا کہ جس طرح ابو جہل نے تمہیں تماچا مارا ہے، تم بھی اپنے ہاتھوں سے ابو جہل کے منہ پہ تھپڑ مارو، تماچا مارو. حضرت خاتون جنت کو بدلہ دلوایا. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کی طرف سے یہ احسان دیکھا تو رب کی بارگاہ میں دعا کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس احسان کا بدلہ ابو سفیان کو یہ دیا کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سفیان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا. تو یہ حضرت سیدہ خاتون جنت کا بچپن ہے، اس انداز کے اندر گزرا. لیکن آپ جانتے ہیں ظلم چاہے کتنا بھی ہو، ماں جب رہتی ہے نا تو ماں رہتی ہے تو بچی کو بڑی تسلی رہتی ہے. اور ماں بھی کیسی ماں؟ حضرت ختیجہ جیسی ماں ہو کہ جبریل امین آئے میرے آقا سے کہیں کہ خدیجہ سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے.
اور تمہارے لیے جنت میں موتیوں کا محل اللہ نے تیار کروا کر کے رکھا ہے. ایسی پیاری ماں اگر کسی کی ہو اور باپ کونین کا آقا ہو تو بتاؤ اس بچی کی تو زندگی کتنی خوشگوار زندگی ہوگی. اب اگر کوئی صدمہ ہو تو ایسی مقدس ماں موجود تھی. یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ خدیجہ دنیا میں بھی میری ساتھی ہے اور آخرت میں بھی میری ساتھی ہے. اسی سے میری اولاد چلی ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک کے علاوہ جتنی اولاد ہے سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئی ہے غالباً. اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عالم یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا جب اوروں نے میرا انکار کیا خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، اوروں نے جب میری تکذیب کی تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، اوروں نے جب اپنے مال کو روکا تو خدیجہ نے مجھ پر اپنا مال قربان کیا. لیکن اس گھاٹی سے جب باہر نکلے نا اس کے بعد میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا. اب یہ مقدس ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور پھر حالات زیادہ خراب ہوئے مکہ کے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور پھر حضرت علی بھی امانتیں لوٹا کر کے مکہ چلے گئے، جب مدینہ چلے گئے اور جب مدینہ پہنچے نا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع سے کہا کہ تم جاؤ اہل بیت پاک میں سے اور ازواج مطہرات میں سے جو مکہ میں رہ گئے ان کو لے آؤ. یہ دونوں صحابہ روانہ ہوئے، یہ مدینہ مکۃ المکرمہ پہنچے مدینہ سے، اور پھر حضرت فاطمہ اور دیگر اہل بیت پاک اور ازواج مطہرات کو لے کر کے یہ مدینہ منورہ کے اندر حاضر ہوئے. اب اس کے بعد میں وہ مرحلہ آیا جو ایک انسان کی زندگی کا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہے ہیں، باغ کے اندر اونٹوں کو پانی پلا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقدس صحابی حضرت علی کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد میں کہا کہ علی، ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حضرت فاطمہ سے رشتے کی بات کی تھی، ہماری جو ہے وہ یہ بات قبول نہیں ہوئی. اے علی، آپ اللہ کے رسول سے بات کرو تاکہ حضرت فاطمہ کا نکاح آپ کے ساتھ میں کر دیا جائے. حضرت علی نے کہا میرے پاس تو مال ہے نہیں، میں کیسے ہمت کروں. حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام نے تسلی دی، علی آپ بات کرو، خرچے کی فکر مت کرو، خرچے کا انتظام ہم لوگ کر دیں گے. اب حضرت علی باغ سے نکلے اور نکل کر کے میرے آقا علیہ السلام کے مکان مقدس میں چلے گئے اور جا کر کے خاموشی کے ساتھ میں بیٹھ گئے. شرم کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہے تھے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ جب پوچھا نا تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، فاطمہ کے لیے رشتے کی بات کرنے آیا ہوں، فاطمہ کا رشتہ میرے ساتھ میں کر دیا جائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے. میرے آقا نے فرمایا گھوڑا تمہارے جہاد کے لیے کام آئے گا، تلوار بھی تمہیں جہاد کے لیے ضرورت پڑے گی. ایک کام کرو، جاؤ اپنی زرہ کو جا کر کے بیچ کر کے آؤ اور پھر شادی کا انتظام کرتے ہیں. ادھر میرے آقا نے بلال سے کہا بلال اعلان کر دو سارے صحابہ مسجد نبی میں جمع ہو جائیں، سب مسجد نبی میں جمع ہو جائیں، حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح ہونے جا رہا ہے. اب حضرت علی نے زرہ کو بیچا، بیچ کر کے آئے. اب میرے آقا علیہ السلام نے 63 درہم اس میں سے نکالے، حضرت ابو بکر صدیق کو دیے اور کہا جاؤ تم فاطمہ کے لیے سامان لے کر کے آؤ، بستر لے آؤ، مٹکا لے آؤ، ان کے لیے جو ہے وہ تکیہ لے آؤ اور چارپائی لے آؤ، یہ چھوٹا موٹا جو گھر کا سامان ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے بتایا. حضرت ابو بکر صدیق گئے، اب جا کر کے شادی کے لیے سامان خرید رہے ہیں. سارے صحابہ مسجد نبی میں جمع ہو گئے. حضرت مولا علی کو بلایا گیا، آج نکاح ہو رہا ہے، نکاح کون پڑھائے گا؟ کونین کے آقا پڑھائیں گے. کس کا نکاح ہو رہا؟ دولہا کون ہے؟ دولہا وہ ہے جسے حیدر کرار کہا جاتا ہے، جسے علی شیر خدا مشکل کشا کہا جاتا ہے. اور دلہن کون ہے؟ آج دلہن وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت جنہیں کہا جاتا ہے. کیسا نورانی منظر ہوگا، آپ تصور کریں. ہمارے یہاں بھی جب نکاح ہوتا ہے نا مسجدوں میں، تو ویسے بھی نکاح تو کسی کا بھی ہو تو بڑا نورانی منظر لگتا ہے اور خوشبو سے مسجد مہک جایا کرتی ہے اور بڑا اجالا ہوتا ہے. لیکن وہ نکاح کیسا نکاح ہوگا جب کونین کے دولہا
آج ایک ایسے دولہا اور دلہن کا نکاح پڑھا رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بڑا نورانی اور پرکیف منظر تھا۔ حضرات مکرم، یہاں پہ میں عموماً کہا کرتا ہوں، آج ہماری شادیاں ہوتی ہیں نا بچیوں کی، تو شادیاں کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ شادیوں کے لیے خرچ کا انتظام کرتے کرتے ایک غریب باپ کی کمر جھک جاتی ہے، بال جو ہے وہ سفید ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہم نے بچوں کو، نوجوان بچوں کو دیکھا ہے، وہ دن میں بھی کام کرتے ہیں اور رات میں بھی کام کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تم رات میں بھی کام کرتے کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب ہم کو نائٹ ڈیوٹی کرنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ ہم کہتے ہیں کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری بہنوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے اپنی بہنوں کی شادی کرنا ہے، اسی میں دن میں بھی کام کرتا ہوں اور نائٹ ڈیوٹی بھی کرتا ہوں۔ بتاؤ ہم نے شادیوں کو کتنا مشکل بنا دیا۔ آج ہماری ان بہنوں کے بھائی پریشان ہے، ان کے ماں باپ پریشان ہے، اور کتنی ایسی بچیاں ہیں جو رسم و رواج کے بوجھ تلے اپنے باپ کی دہلیز پر بیٹی بیٹی جو ہے وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، لیکن خرچ کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ان بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہے۔ ابھی میں نے بتایا، کیا کوئی ایسا دولہا ملے گا اس زمانے میں؟ کیا کوئی ایسی دلہن ملے گی؟ ایسا پیارا دولہا حضرت مولا علی، ایسی پیاری دلہن حضرت خاتون جنت، ایسا پیارا نکاح ہو رہا ہے۔ بتاؤ کیا کوئی انتظام کرنا پڑا؟ کیا سالوں سال تک پیسہ جمع کرنا پڑا؟ کچھ نہیں کرنا پڑا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو چند پیسے دیے، کہا جاؤ فاطمہ الزہرا کے لیے سامان خرید کے لے آؤ، نکاح ہو رہا ہے۔ اور شادی کے اندر جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا، تو دولہے والوں کی جو مانگ رہتی ہے، ہم 200 لوگ آئیں گے، 400 آئیں گے، اتنے اسٹارٹر رہنے چاہیے، اتنے طرح کا کھانا بننا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کونین کے اندر اتنا پیارا دولہا اور اتنی پیاری دلہن کا جب نکاح ہوا، کھانے میں کیا بنا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چمڑے کا ایک دسترخوان لگا دو، اس پر تھوڑا سا گھی ڈالا، پنیر ڈالا، کھجور ڈالی، پنیر، گھی اور کھجور کو ملا کر کے ملیدہ بنایا۔ حضرت خاتون جنت کا جب نکاح ہوا نا، میرے آقا نے فرمایا تمام صحابہ سے آؤ اور فاطمہ کی شادی کا کھانا سب لوگ تناول کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسا آسانی سے نکاح کیا جائے نا، میں کہتا ہوں کسی غریب کی بچی، کوئی غریب کی بچی اپنے باپ کے گھر پہ نہیں بیٹھی رہے گی۔ اگر ایسے آسانی سے نکاح کیا جائے نا، تو آج نکاح کے وقت میں جو نکاح فارم میں دلہن کی عمر پوچھی جاتی ہے نا، کتنے سال کی دلہن ہے، وہ 35 سال، وہ 35 سال نہیں، 20 سال کے اندر لڑکیاں شادی کر لیں گی۔ آج ہم نے نکاح کو جو مشکل بنا دیا۔ یہاں پہ میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ 2-4 جملے کہہ دوں، اس لیے کہ خاتون جنت کا بیان جب سنا جائے تو پھر ضروری ہے کہ ان کے کردار کو بھی اپنایا جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اتنا جہیز ملے گا تو شادی کریں گے، اتنا ملے گا، اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی جہیز تو لیں گے نا، اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی تو جہیز دیا تھا۔ یہ سب باتیں تو ان کو بہت یاد رہتی ہیں، لیکن جو اصل اسلام کی تعلیمات ہے وہ ان کو یاد نہیں رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو جہیز کچھ بھی نہیں دیا تھا، کچھ بھی جائز نہیں دیا تھا۔ ابھی جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی، آپ نے سنا، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پیسہ تھا، یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ حضرت علی نے اپنی زرہ کو بیچا تھا، اور اسی زرہ کو بیچ کر جو پیسہ آیا تھا انہی پیسوں سے تو سامان منگوایا تھا۔ یہ جائز کہاں سے دیا تھا؟ اور اس کے علاوہ اگر جائز دیا بھی ہو تو وہ جائز نہیں تھا یہ، بلکہ میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت علی جب بچے تھے اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا، بچپن سے پالا تھا، جوان کیا تھا۔ اگر کوئی پرایا بچہ ہو، آپ اس کو بچپن سے پال کر کے جوان کریں گے تو کیا اس کی شادی کا خرچہ آپ نہیں اٹھائیں گے؟ تو میرے آقا نے جو سامان منگوایا تھا وہ اس لیے منگوایا تھا کہ حضرت علی کو پالا آپ ہی نے تھا، اور جو پالتا ہے وہی تو شادی کا انتظام بھی کیا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہار، مالا اور پھول پہن کر کے جو بڑے معذب انداز کے اندر جا کر کے کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، وہ بھکاری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے والے بھکاری نہیں ہے، وہ پھول اور مالا پہن کر کے جانے والے بھکاری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو سوال کا دروازہ کھولے گا، بھیک مانگے گا، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس حالت میں جائے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت بھی نہیں بچے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا جو نکاح اس لیے کرے گا کہ اس عورت کے پاس میں پیسہ ہے، مجھے پیسہ ملے گا، جو مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غریبی کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ ہم نے دیکھا یہ جو جہیز کے نام پہ بھیک مانگنے والے جو دولہے رہتے ہیں نا،
وہ اتنی بھیک مانگنے کے باوجود بھی فٹیچر کے فٹیچر رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں مل پاتا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کی عظمتوں کو پامال کرنے کے بعد میں اگر کوئی بھکاری بن کر کے جائز مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی بھی برکت نہیں عطا فرمائے گا۔ ہاں اگر کوئی خوشی سے دے تو لینا کوئی ناجائز نہیں ہے، اس کو لے سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کا نکاح پڑھایا، کھانے میں 50 طرح کے کھانے نہیں بنائے۔ بتاؤ میرے آقا علیہ السلام اگر چاہتے تو جبریل امین کو حکم دیتے، کیا جنت کے پکوان نہیں آ جاتے؟ کیا جنت کے کھانے نہیں آ جاتے؟ کیا بہترین نورانی دسترخوان نہیں لگ جاتا؟ حضرت مولا علی دعا کر دیتے، حضرت فاطمہ دعا کر دیتی، تو کیا وہاں پر طرح طرح کے پکوانوں کا دسترخوان نہیں سج جاتا؟ لیکن دعا کر دیتے، دسترخوان سج جاتا۔ قیامت تک جو غریب بچیاں ہیں ان کی شادی کے لیے پیغام کہاں سے آتا، ان کے لیے کردار کہاں سے آتا، ان کے لیے نمونہ کہاں سے آتا؟ تو میرے آقا نے اور موقع پہ تو دعا کی، لیکن اپنی بچی کا نکاح اتنی سادگی کے ساتھ میں کیا، اور قیامت تک کی خاتون جنت کی ماننے والی کنیزان فاطمہ کو بتا دیا، اگر نکاح کرنا ہو تو خاتون جنت کے طریقے پہ چل کر کے نکاح کرنا، اور اے مردو اگر تمہارا بھی نکاح ہو تم دولہا بن کر کے جاؤ تو حضرت مولا علی کے دولہا بننے کو یاد کرنا، انہوں نے کس طریقے سے بغیر کسی مطالبے کے نکاح کیا تھا۔ اور میرے آقا نے پتا ہے جب نکاح کے لیے خاتون جنت سے پوچھا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ علی میں یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے، کیا کہا تھا؟ میں تمہارا نکاح ایسے مرد کے ساتھ کر رہا ہوں جو بہت علم رکھنے والا ہے۔ میرے آقا نے بتا دیا نکاح کرو تو یہ دیکھو دین کا علم اس کے پاس کتنا ہے، یہ مت دیکھو مال کتنا ہے، اس کی جو ہے وہ پرسنالٹی کیسی ہے، ہاں یہ ہے کہ آپ نکاح کے وقت میں جو ضروری چیزیں ہیں صرف ان کا خیال رکھے۔ بہرحال نکاح ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب رخصت ہو کر کے حضرت علی کے مکان میں گئی، پتہ ہے مکان کیسا تھا؟ ارے وہ چھوٹا سا ایک مکان تھا مٹی کا، اس کے اندر ایک گھڑا رکھا ہے، ایک چارپائی بچھی ہے اور 2-4 برتن ہیں، بس یہ مختصر سا مکان تھا۔ یہ آج کی بچی اگر ایسے غریب گھر میں چلی جائے نا تو دوسرے دن وہ جو ہے وہ ناٹک کر کے واپس چلی آئے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ جن کو صابرین جو صبر والی بناتا ہے ان کی بات الگ ہے۔ اس دور میں بھی بہت ساری بچیاں ہیں جو صبر و سکون کے ساتھ میں غریب گھرانوں کے اندر عزت کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے، حضرت علی کے مکان میں پانی منگوایا، پانی میں دستہائے مبارک رکھ کے حضرت فاطمہ پہ بھی چھڑکا، حضرت علی پہ بھی چھڑکا۔ حضرت خاتون جنت کی زندگی اب اس مکان میں کیسی تھی اس کو تو کیا کوئی بیان کر پائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ پہلے تو روزانہ اپنے والد میرے آقا علیہ السلام کا دیدار کرتی تھی، اب دور چلی گئی، تمنا تھی کہ قریب آ جاؤں، تو اس مکان میرے آقا علیہ السلام کی مسجد کے پاس میں حضرت حارثہ کے مکان تھے۔ وہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت خاتون جنت نے کہا یا رسول اللہ حارثہ کے مکان پاس میں ہے، آپ اگر کہہ دیں گے تو ایک مکان ہم کو بھی دے دیں گے تو میں قریب میں آ جاؤں گی تو روزانہ آپ کا دیدار ہوا کرے گا۔ میرا آقا نے فرمایا فاطمہ وہ پہلے بہت سارے غریبوں کو مکان دے چکے ہیں، اب مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ حضرت حارثہ کو جب پتا چلا نا، وہ صحابہ تھے، انہیں پتا تھا کہ جو ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مکان میں آپ کی بارگاہ میں خود ہی حاضر کرتا ہوں، آپ خاتون جنت کو یہ مکان عطا فرمائے، وہ آ کر کے آپ کے قریب میں رہے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا جب قریب میں آ گئی، میرے آقا علیہ السلام روزانہ جاتے تھے فاطمہ کو دیکھا کرتے تھے۔ اب محبت بتاؤں میں، آج ہماری بھی بچیاں ہیں، ہم پیار کرتے ہیں بچیوں سے، لیکن ویسا ہم کھل کے پیار نہیں کر پاتے جیسے میرے آقا نے کیا۔ جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے نا، بچی جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر پیار کرنے میں ہم خود شرماتے ہیں۔ میرے آقا کا پیار دیکھو کیسا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے ملاقات کے لیے ان کے مکان میں جب جاتے تھے، حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور کھڑی ہونے کے بعد میرے آقا کا مبارک ہاتھ تھامتی، ہاتھوں کو بوسہ لیتی اور اپنی جگہ بٹھایا کرتی۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام کے مکان میں حضرت فاطمہ جاتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اور پھر حضرت فاطمہ کو چومتے اور اپنی جگہ بٹھایا کرتے تھے۔ اتنا پیار میرے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ سے کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خاتون جنت کے مکان میں ایک دن تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت خاتون جنت کے جسم پر جو لباس ہے نا، اس لباس کے اندر بے شمار پیوند لگے ہیں، جگہ جگہ سے کپڑا لگا کے سلا ہوا ہے۔ آج اگر کوئی بچی اس طرح اگر غریبی کی زندگی گزارے نا تو اپنے ماں باپ سے کہے گی اس گھر میں سکون نہیں ہے، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔
ہمارے پاس کتنے کیس آتے ہیں یہاں پر، کورٹ کے اندر کتنے ایسے کیس آتے ہیں، تھوڑا اگر شوہر کا دھندا ڈاؤن ہوا، اگر جاب چھوٹ گئی تو پھر لڑکیوں کا ناٹک شروع ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں غربت کے ساتھ میں اگر شوہر کے ساتھ عزت کی زندگی گزارو گے، آج تنگی ہے، ہمیشہ تنگی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ بعد میں آسانی بھی پیدا فرمائے گا۔ ایک بار جب گھر پہ گئے اللہ کے رسول علیہ السلام اور خاتون جنت سے کہا کہ فاطمہ میں آ جاؤں، میرے ساتھ میں ایک صحابی بھی ہے۔ حضرت خاتون جنت نے کہا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف نہ لائیں، اس لیے کہ میرے پاس میں ایک ہی چادر ہے۔ میرے آقا نے اپنی چادر ہاتھ بڑھا کر کے دی، حضرت خاتون جنت نے جب اوڑھ لی تب جا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے، دیکھا تو خاتون جنت کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ بھوکی ہوں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بھوک نہ ستائے۔ حضرت خاتون جنت فرماتی ہے اس کے بعد میں بھوکی تو میں رہتی تھی لیکن بھوک کی وجہ سے مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی۔ کتنی بار ایسا ہوا میرے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ کے مکان میں گئے نا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کتنے دن ایسے گزر جاتے تھے، آپ سوچتے کس کی بیٹی ہے یہ کونین کے دولہا ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے کہ جو اشارہ کرتے ہیں تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جب کھانے میں ہاتھ رکھ دیتے ہیں نا تو 2 لوگوں کا کھانا 100 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اتنے معجزات عطا فرمائے، میرے آقا اگر چاہتے نا تو حضرت فاطمہ کے مکان سے سونے کی کان نکل آتی، لیکن میرے آقا کو پتا تھا آج اگر میں نے اپنی بیٹی کو سونے کی کان دے دی نا، میری بیٹی کی زندگی تو سنور جائے گی، بظاہر جو ہے وہ مال و دولت اور عیش و عشرت کے ساتھ میں ہو جائے گی، لیکن قیامت تک میری امت کے اندر غریب بچیوں کی زندگی کے اندر نمونہ کہاں سے آئے گا؟ قیامت تک میری امت کے اندر وہ مائیں اور وہ جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو حضرت خاتون جنت کے نقش قدم پہ چل کر کے اپنی زندگی کو اسلام کے طریقے پر گزارتی ہے، ان کے لیے نمونہ کہاں سے ملے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی زندگی کے اندر یہ مقدس نمونہ ان کو عطا فرما دیا، اور عالم معلوم ہے کیا ہے، اتنی غربت کے باوجود بھی عبادت میں کوتاہی نہیں ہے۔ یہاں پہ جب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، عبادت کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام حسن کہتے ہیں میری ماں فاطمہ رات بھر محراب کے اندر دعا کرتی رہتی تھی، اور دعا اپنے لیے نہیں کرتی تھی، اللہ کے رسول کی امت کے لیے دعا کرتی۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں ایک بار میں نے کہہ دیا، بچے ہوتے ہیں، بچے جب ماں کو دعا کرتے دیکھتے تو کہہ دیتے ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے کہہ دیا امی جان اپنے لیے دعا نہیں کرتی ہو، صرف امت کے لیے دعا کرتی ہو؟ تو حضرت خاتون جنت نے کہا بیٹا پہلے پڑوسی ہوا کرتا، بعد میں گھر والے ہوا کرتے ہیں، تو پہلے میں نانا کی امت کے لیے دعا کروں گی، بعد میں اپنے لیے دعا کروں گی۔ اور عالم کیا تھا، روٹی پکاتی تو قرآن کی تلاوت، چکی چلاتی تو قرآن کی تلاوت، گھر میں صفائی کرتی تو قرآن کی تلاوت، ہر کام کے اندر قرآن کا نغمہ ان کے لبوں پہ جاری رہتا، اور چکی چلاتے چلاتے معلوم ہے کیا ہوا تھا، ہاتھوں میں جو ہے وہ آبلے اور چھالے پڑ گئے تھے۔ آج ہماری کوئی اگر رئیس گھرانے کی کوئی لڑکی ہو نا، سسرال کے اندر اگر کام کر کے اس کے ہاتھ میں چھالے پڑ جائے نا تو باپ ایسا ہنگامہ مچا دے گا کہ پھر وہ آسمان سر پہ اٹھا لے گا۔ کونین کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، ساری دنیا کی عورتوں کی عزت جن کے قدموں پہ قربان ہو، وہ کونین کی جو ہے وہ آقا زادی، ان کے ہاتھوں کے اندر آبلے پڑ جائیں۔ حضرت مولا علی آئے اور کہا فاطمہ تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کام کرو، وہ باہر سے مال غنیمت آیا، کچھ غلام باندیاں آئی ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں جاؤ، تمہیں کوئی باندی مل جائے گی، تھوڑا کام میں سہارا لگے گا، تم بہت تھک جاتی ہو۔ اب حضرت خاتون جنت خود تو نہیں جاتے لیکن شوہر کا حکم تھا چلی گئی۔ جب گئی نا اب شرم کی وجہ سے بولی نہیں، میرے آقا نے فرمایا بیٹی کیوں آئی ہو؟ تو ایک روایت کے مطابق خود نے بیان کیا اور دوسری روایت کے مطابق بعد میں معلوم کروایا تو بتایا، کہا کہ یا رسول اللہ پتہ چلا ہے کچھ باندیاں آئی ہیں، آپ باندی عطا فرما دیں، علی نے بھیجا ہے، وہ ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے کام کرتے۔ کیا اللہ کے رسول علیہ السلام جو اتنا پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ سے، حضرت فاطمہ کی بات ٹال سکتے تھے؟ ایسا پیار کرنے والا باپ جو یہ کہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو آقا یہ کہے کہ جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ مجھ کو ناراض کرتا ہے، جو آقا یہ کہے جس نے فاطمہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، حضرت فاطمہ الزہرا سے جو اتنا پیار کرے، وہ باندی اور غلام غریبوں میں بانٹ رہے، وہ آقا کیا منع کر سکتے؟ لیکن یہ وہ آقا، وہ دنیا کے عام آقا نہیں، یہ کونین کے آقا تھے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا، جواب سنو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تم آئی تو ہو مانگنے،
لیکن تمہیں پتا ہے صفا کے چبوترے پر یہ غریب صحابہ بیٹھے رہتے ہیں، میں تمہیں کیسے غلام اور باندیاں دے دوں؟ ان غریب صفا کے چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ کا کیا ہوگا؟ بدر میں جو صحابہ شہید ہو گئے ان کے یتیموں کا کیا ہوگا؟ اے میری بیٹی، میں ان کے یتیموں کو دیتا ہوں، ان بیواؤں کو دیتا ہوں، یہ صفا کے چبوترے میں غریب صحابہ ہیں، مجھے ان کا خیال، بیٹی تمہیں میں جو ہے وہ غلام اور باندی نہیں دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ آقا کہہ رہے ہیں جن کے بارگاہ کے اندر سے دنیا خزانے پاتی ہے۔ وہ آقا جب دینے پہ آتے ہیں نا، ان کی بارگاہ میں ایک مانگنے والا آیا تھا، اتنی بکریاں دی، وہ حیرت میں ڈوب گیا، جا کے کہنے لگا آج میں وہاں سے آ رہا ہوں، وہ اتنا دیتے، غریب جاتا ہے تو مالدار بنا کے بیچ دیتے ہیں۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اعلی حضرت نے جو کہا تھا نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج وہ آقا اپنی بیٹی سے کہہ رہے بیٹی آج میں تمہیں غلام و باندی نہیں دوں گا، یہ صفا کے چبوترے پہ غریب صحابہ ہیں اور وہ بدر کے یتیم اور وہ بیوائیں، ان کے لیے میں انتظام کروں گا۔ لیکن میرے آقا نے پتا ہے کیا کہا؟ بیٹی تم آئی ہو نا، میرے آقا اگر دے دیتے نا تو پھر ہمارے لیے یہ تسبیح فاطمہ کہاں سے آتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بیٹی ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ پڑھ لو گی، تم کتنا بھی کام کرو گی، حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ جب بستر پہ جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں بالکل۔ اور علماء فرماتے جو رات کو بستر پہ یہ تسبیح پڑھ کے سو جائے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں صبح میں جب میں اٹھتا ہوں تو جسم ٹوٹتا ہے، تھکان ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ایک تو نماز نہیں پڑھو گے تو تھکان ہوگی، اگر اٹھ جاؤ نماز کے وقت یہ تسبیح پڑھ کے سو جاؤ، صبح میں جب بیدار ہوگے ایسا لگے گا جیسے ایک دم بدن چست اور بالکل ایک دم صحیح ہے۔ ایک بار صحابہ کرام کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نیکی کی ترغیب دی، تو صحابہ جو غریب تھے نا، غریبوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ یہ مالدار صحابہ آگے نکل جاتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ زکات بھی دیتے ہیں، یہ لوگ صدقہ بھی کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ جہاد بھی کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں کر پاتے، ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وظیفہ بتاتا ہوں۔ لوگ ہم سے وظیفہ پوچھتے ہیں کون کیا کا وظیفہ بتا رہے، کہ ایسا وظیفہ بتاتا ہوں اگر یہ وظیفہ تم پڑھ لو گے تو اس دن تمہارے عمل کے برابر کسی اور کا عمل نہیں ہوگا مگر اسی کا جو اس وظیفے کو پڑھ لے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وظیفہ کیا؟ میرے آقا نے یہی وظیفہ بتایا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ جو بندہ اس کو پڑھ لے گا تو جس نے یہ وظیفہ پڑھا ہے اس کا عمل اس کے عمل کے برابر نہیں ہو پائے گا۔ اللہ نے غریبوں کو یہ وظیفہ بتایا، مالدار پڑھ لے تو ان کی قسمت ہے، لیکن غریب پڑھ لینا تو مالدار جو مال خرچ کر کے نیکیاں کماتے ہیں نا، بغیر خرچہ کیے وہ ان کے برابر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ وظیفہ آج کل غریب بھی پڑھتے ہیں مالدار بھی پڑھتے ہیں، تب کیا کیا جائے؟ تب تو پھر مالدار پھر آگے نکل گئے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے وظیفہ بتایا تو مالداروں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ صحابہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ لوگ بھی پڑھنے لگ گئے۔ تو میرے آقا نے جو بتایا اس کا مفہوم یہی تھا، اب یہ رب کی تقسیم ہے، اس کے اندر کوئی کیا کر سکتا ہے۔ تو حضرات مکرم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیات طیبہ ہے وہ اتنی پاکیزہ زندگی تھی آپ کے مکان کے اندر، آپ رات بھر عبادت کے اندر بسر کرتی۔ ہم تو رات میں کہتے ہیں نا کہ جب 2 رکعت 4 رکعت پڑھتے تھک جاتے ہیں، حضرت فاطمہ پوری رات عبادت کرتی تھی، پھر بھی کہتی تھی اللہ اتنی بڑی راتیں بنا کہ فاطمہ دل کھول کر کے تیری عبادت کرے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا جذبہ آپ کو عطا فرمایا تھا، ہر لمحہ زبان کے اوپر ذکر جو ہے وہ آپ کے جاری رہا کرتا تھا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا، حضرت خاتون جنت میرے آقا علیہ السلام کے قریب گئی، میرے آقا علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رو پڑی، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی، جو موجود تھے وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ کیا ماجرا ہے۔ اب جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، کہا بیٹی ایک بات بتاؤ، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وصال کے وقت میں کان میں تم سے کیا کہا تھا؟ پہلے تو آپ رونے لگی، پھر ہنسنے لگی۔ تو حضرت خاتون جنت نے بتایا کہ میرے آقا نے میرے کان میں کہا تھا کہ اب اسی مرض میں میرا وصال ہونے والا ہے، تو میں رونے لگ گئی۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نے کان میں کہا کہ فاطمہ میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم ہی آ کر کے مجھ سے ملو گی، تو پھر میں ہنسنے لگ گئی۔ اور صحیح بات ہے، میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے 6 مہینے کے بعد
حضرت فاطمہ کا بھی وصال ہو. جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو روزہ اطہر میں جب رکھا گیا نا، حضرت فاطمہ پہ کیسا صدمہ ہوا تھا. آپ نے صحابہ سے کہا تھا کیسے تم لوگوں نے گوارا کر لیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے نورانی جسم کے اوپر مٹی ڈالنا. لیکن رب کی مرضی جو تھی، حضرت خاتون جنت میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد میں پھر کبھی ہنسی نہیں، ان کی ساری ہنسی ختم ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر سے گھلنے لگی. اور حضرت خاتون جنت کی میں نے جیسا کہ بتایا وہ زندگی تو بڑی سادہ تھی، کام کرتی تھی، کبھی بھی حضرت مولا علی سے انہوں نے شکوہ نہیں کیا تھا. اور پھر جب حضرت خاتون جنت کے وصال کا وقت قریب آیا نا، آپ کو ایک فکر ستانے لگی. معلوم ہے کیا فکر؟ کہ جب جنازہ نکلتا ہے، اس زمانے میں کپڑا رہتا تھا جنازے پر، تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے بدن پہ چادر ڈال دو تو بدن تو پتہ چلتا ہے نا، یہاں پہ ہاتھ ہیں، یہاں پہ پاؤں ہیں اور یہاں پہ سینہ ہے. تو حضرت خاتون جنت کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسما آئی. تو حضرت فاطمہ نے کہا ایک فکر مجھے ستا رہی ہے، موت کے بعد میں جو بے پردگی ہوتی ہے اس کی فکر مجھے ستا رہی ہے. بتاؤ خاتون جنت کی کنیزوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، حضرت خاتون جنت کو آخری وقت کے اندر اگر کوئی فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ میرا پردہ جیسے زندگی کے اندر رہا ایسے موت کے بعد بھی پردہ باقی رہے. جس کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. ایسی پاکیزہ زندگی حضرت خاتون جنت نے گزاری تھی. تبھی تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزر کر کے جنت کے اندر جائیں گی تو ایک عرش کے باطن سے منادی ندا دے گا، اے عرش والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ نبی مکرم کی شہزادی فاطمۃ الزہرا ابھی پل صراط سے گزرنے والی ہے. سارے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے. حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کی جھرمٹ کے اندر بجلی کی چمک کی طرح پل صراط پار کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. جب بندہ ساری زندگی اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے وہ عزتیں عطا فرماتا ہے. حضرت خاتون جنت کو آخری وقت کے اندر بھی یہی فکر تھی. آج خاتون جنت کے کنیزوں کی آپ زندگی کو دیکھیں، آج کتنی بے پردگی ہے، آج کتنا جو ہے وہ عورتوں کے اندر بے پردگی کا ماحول بنا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جو عورتیں کپڑے پہن کر بھی جو ہے وہ ننگی رہیں گی آخری زمانے میں، یعنی بے پردہ ہوں گی، میرے آقا نے فرمایا تھا وہ جنت میں نہیں جائیں گی، جنت کی خوشبو بھی ان لوگوں کو نہیں ملے گی. یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے اور ہمیں پردے کا اتنا زیادہ اہتمام کرنے کا حکم دیا میرے آقا علیہ السلام نے. اور حدیث پاک میں تو موجود ہے کہ جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کتنا سخت عذاب دے گا، جہنم کی آگ اس کی آنکھوں کے اندر بھری جائے گی. ایک روایت میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو کیڑے جب کھانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے آنکھ ہی سے کھانے کی شروعات کریں گے. تو جو پردے کا اہتمام نہیں کرتے، غیروں کو دیکھتے ہیں یا غیر انہیں دیکھتے ہیں، اور ایسا اگر بے پردہ باہر نکلتے ہیں تو قیامت کے دن بڑے سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. حضرت خاتون جنت نے جب آخری وقت میں بے پردگی کا خیال کیا، حضرت اسما نے کہا حبشہ کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لکڑیوں کا ایک ڈھانچہ بناتے ہیں، اس پر کپڑا رکھ دیتے ہیں، تو اندر جو جنازہ ہوتا ہے جو لیٹا ہوا رہتا ہے اس کے جسم کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ کیسے ہوتا ہے. حضرت اسما نے لکڑیاں کھڑی کر کے ایک ماڈل بنایا، اس پر پردہ رکھا. حضرت خاتون جنت نے جب دیکھا نا تو بہت خوش ہو گئی کہ اسما جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے اندر بھی بے پردگی نہ ہو، اس کے لیے ایسے ہی لکڑیوں کا بنا کر کے اور اس پر پردہ ڈال کر کے لے کر کے جانا، اور میرا جنازہ رات کے وقت کے اندر اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر جو ہے وہ میرے جنازے کے اوپر نہ پڑے. آپ نے انتقال کے وقت میں کہا میرے لیے پانی کا انتظام کر دو، میں غسل کروں گی. غسل کیا، امت کے لیے دعا کی، اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا علیہ السلام کے وصال کے 6 ماہ کے بعد میں جب انتقال کیا، اتنی پاکیزگی اور اتنے پردے کے ساتھ میں خاتون جنت کا جنازہ رات کے اندر اٹھایا گیا. جب
کوئی اپنے آپ کو خاتون جنت کے کردار پر عمل کرنے والا کہے تو اس کو پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ خاتون جنت کے کردار کی جھلکیاں اس کی زندگی کے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ عزیزان مکرم، ایسی مقدس خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے ساری زندگی پردے کے ساتھ گزاری، اور جب انتقال ہوا تو جنازہ بھی اٹھایا گیا تو پورے پردے کے ساتھ میں اٹھایا گیا۔ آج کی اس محفل کے اندر میں خاص طور سے کنیزان فاطمہ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، اگر خاتون جنت کے ساتھ میں جنت میں جانے کی اگر تمنا ہے تو ان کے نقش قدم، ان کے کردار کو اپنی زندگی کے سانچے کے اندر ڈالو۔ عزیزان مکرم، اہل بیت پاک میں سے حضرت مولا علی کا تذکرہ ہوا، خاتون جنت کے بارے میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب اہل بیت پاک میں سے حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین ہے، ان دونوں مقدس ہستیوں کا تذکرہ انشاءاللہ کل کی محفل کے اندر ہوگا اور کربلا کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب قدیر ہمیں اہل بیت پاک کی محبت میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔